اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ سب سے پہلے میرے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز ناظرین، ہم نے حکمت کی 5 باتیں روزانہ کے نام سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد اپنی اصلاح ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہم فضائل قرآن کے موضوع پر آپ سے 5 حکمت کی باتیں شیئر کریں گے۔ تو میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنز الاعمال میں یہ حدیث درج ہے اور 2317 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنی کتاب کے حفظ کی نعمت سے نوازے تو وہ سمجھے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے افضل ترین نعمت عطا فرما دی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنے کتاب کے حفظ کی نعمت سے نوازے تو وہ سمجھے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے افضل ترین نعمت عطا فرما دی ہے۔ اس سے سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آئی کہ دنیا کا سب سے جو عظیم کام ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا ہے، قرآن کریم کو حفظ کرنا ہے، قرآن کریم کو پڑھانا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، اسی طرح دوسری بھی جو ہے جو حکمت کی بات ہے جو آج کے موضوع سے ریلیٹ ہے وہ بھی سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور کنز الاعمال میں یہ 4444 نمبر حدیث مبارکہ ہے، جس میں سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے فضائل کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حامل قرآن دراصل پرچم اسلام کا حامل ہوتا ہے۔ حامل قرآن یعنی کہ جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہو وہ اصل میں پرچم اسلام کا حامل ہوتا ہے۔ جو اس کی عزت کرے گا اللہ اسے عزت عطا کرے گا، اور جو اس کی توہین کرے گا اس پر اللہ لعنت کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں صدر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حامل قرآن ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جس کے پاس قرآن عملی صورت میں موجود ہے، خود وہ عامل بھی ہے قرآن پر، تو وہ اسلام کے پرچم کی مانند ہے، اور جو اس کی عزت کرے گا اللہ بھی اس کی عزت کرے گا۔ مطلب کہ جو حامل قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن پر عامل ہے، جو قرآن کی عزت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی عزت کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش رکھ دی ہے۔ اس کی عزت کرنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کر دی ہے۔ اس کی عزت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے گا، اور جو اس کی توہین کرے گا اللہ اس پر لعنت کرے گا، یعنی کہ اس کے لیے اللہ بدبرکتی نازل فرمائے گا۔ لعنت مطلب بدبرکتی، یعنی کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ جو حافظ قرآن، جو قرآن کے حامل شخص کی عزت نہیں کرے گا۔ تو اسی حوالے سے میں حکمت کی تیسری بات جو ہے وہ فضائل قرآن کے حوالے سے جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بھی کنز الاعمال سے ہے، اور یہ بھی سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور کنز الاعمال میں یہ 4449 نمبر حدیث مبارکہ ہے، جس میں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فضائل قرآن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حامل قرآن شخص کو چاہیے کہ قرآن کی عظمت کے پیش نظر اپنے غیظ و غضب، غصہ اور نادانی سے پیش آنے والے سے درگزر سے کام لے۔ کہ یہ حاملین قرآن کے لیے ہے کہ یہ جو شخص قرآن کی تعلیم رکھتا ہے یہ اس کے لیے کام ہے کہ حامل قرآن شخص کو چاہیے قرآن کی عظمت کے پیش نظر کہ یعنی کہ اس کو قرآن کی عزت کا پاس رکھتے ہوئے چاہیے کہ اپنے غضب و غضب و غصہ اور نادانی سے پیش آنے والے سے درگزر کرے، کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، کوئی اس کی توہین اگر کرتا ہے تو وہ اس قرآن کے صدقہ میں، جو کہ اس قرآن کی تعلیمات کے صدقہ میں اور اس عظیم کتاب کی تعلیمات کے صدقہ میں اس کو درگزر کرے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اس میں بھی خالق مالک جو ہے اسی پر رحمت نازل فرمائے گا، یعنی اس چیز کا اجر بھی، اس جاہل کی بات کو برداشت کرنا، بے عمل کی بات کو برداشت کرنے کا بھی جو اجر ہے وہ اسی قرآن کے حامل شخص کو خالق اکبر عطا کرے گا۔ تو میرے معزز ناظرین، اب ہم چلتے ہیں حکمت کی آخری اور 5ویں بات کی طرف، کہ جس میں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے باعمل متقی، پرہیزگار
امتی اور نائب وسیع جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے. یہ قرآن کے فضائل کے متعلق ہے کہ متقین قرآن کے اجزاء کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. یعنی کہ تقوی کی یہ علامت ہے کہ وہ جو تلاوت کریں گے اہل تقوی جو ہوں گے وہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کریں گے. اس کے ساتھ ہی وہ خود غمگین ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ تقوی کی علامت ہے کہ جیسے ہی کلام اللہ کو وہ پڑھے گا جو حامل قرآن ہوگا تو وہ قرآن کو پڑھنے کے بعد غمگین ہو جائے گا اور قرآن کے ذریعے اپنے ہر درد کی دوا پاتے ہیں. وہ قرآن کے سے ہی جو وہ قوم اور ملت اور انسانیت کا جو درد ہے وہ محسوس کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، اور اپنے ہر مسئلے کی یعنی کہ اپنے ہر درد کی جو دوا ہے وہ اس کتاب اللہ سے حاصل کرتے ہیں. یہ صاحب نہج البلاغہ کا فرمان ہے. تو میرے معزز ناظرین، یہ تو ہمارے 5 حکمت کی باتیں تھیں فضائل قرآن کے حوالے سے. ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آخر میں اپنے پیر و مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کو ضرور آپ کی نظر کروں گا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اللہ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. والسلام.